اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین. سو انشاءاللہ تعالی ہم کنٹینیو کرتے ہیں ریویو کے ساتھ. ہم نے لاسٹ ٹائم جو بات کی تھی فریگمنٹس ہم کچھ دیکھ رہے تھے، یہ ہم نے ابھی فی الحال شروع میں ہم یہ 3 قسم کے فریگمنٹس دیکھیں گے. دیر آر مور، وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم کرتے جائیں گے ان کو بھی. تو جو پہلا ہم نے ابھی شروع کیا تھا وہ جار والمجرور، یعنی حرف آف جر ایسے حروف ہیں جو اپنے بعد میں آنے والے اسم کو جر کا سٹیٹس دے دیتے ہیں، یعنی کہ وہ اسم پھر مجرور کہلاتا ہے. ٹھیک، اور یہ دیکھنے میں حرف مطلب یعنی ایک لیٹر بھی ہے اور یہ دیکھنے میں یہ ورڈز بھی ہو سکتے ہیں، مگر وہ کہلاتے حروف ہی ہیں. اس میں سے کچھ ورڈز کچھ اسم اس طرح کے ہیں کہ چونکہ وہ فار وٹ ایور ریزن دے کینٹ شو، اپنا سٹیٹس کو دکھا نہیں سکتے، اس لیے دیکھنے میں شاید آپ کو لگے ان کے اوپر دمہ ہے یا فتح ہے یا وٹ ایور اٹ از. لیکن جب بھی کسی حرف آف جر کے ساتھ وہ جوائن ہو کر آتے ہیں، جب سٹیٹس آپ کو ان کا بتانا ہوگا تو آپ مجرور ہی کہیں گے، الحمدللہ مجرور ہی کہیں گے. ٹھیک، تو اس میں ہم نے یہ جو حروف جر ہیں ان کو میں نے کہا تھا کہ اگر آپ ان کو یاد کر لیں، بہت بہت ضروری بات ہے. کاف لام واو، من، عن، فی، علی، حتی، الی، یہ جو ریڈ کیے ہوئے تھے یہ بھی ہیں تو وہی حروف جر، ان کو یاد کر لیں گے ویری گڈ. لیکن اگر نہیں بھی کرتے، یہ اتنے کامن نہیں ہیں جو قرآن کے اندر، تو اس لیے یہ وقت جیسے جیسے آئے گا یہ خود ہی سمجھ آ جائے گی ہمیں. یہ دماغ میں چیز کیا رکھنی ہے کہ بعض دفعہ مطلب یہ ہیلپ کرے گا آپ کو کہ اگر آپ یہ یاد رکھو کہ ایک اسم کو اس کی اوریجنل حالت رفع کا سٹیٹس ہے. اوریجنلی ایک اسم کو رفع ہونا چاہیے. اگر وہ اسم آپ کو رفع کے سٹیٹس میں نہیں مل رہا، پھر آپ اس کے ریزنز ڈھونڈتے ہو. تو دس از ون آف دا ریزنز کہ وہ اگر اس سے پہلے حرف آف جر آ گیا تو اس نے اس کو مجرور کر دیا. اسی طرح ہم ساتھ ساتھ ریزنز اور دیکھیں گے. یہ تمام ہم چیزیں کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ہم اس اسم کا سٹیٹس پہچان سکیں آیت کے اندر. جب سٹیٹس پہچان لیں گے تو ہم ایک وقت آئے گا کہ ہم ترجمہ خود کر سکتے ہیں، ہمیں خود سمجھ آ جائے گی. بعض دفعہ یو ول سی کہ ترجمہ جو ہوا ہوا ہے اٹ ڈزنٹ میک سینس، مطلب دیٹس ناٹ اے گڈ ترجمہ ان دا سینس کہ انہوں نے گرامر کو بالکل ہی اگنور کیا ہوا ہوتا ہے. کیونکہ بعض دفعہ ہمیں زیادہ سمجھ آئے گی اگر ہمیں ایگزیکٹ میننگ پتا ہوگا کہ یہ لفظ جو یہاں یوز ہوا ہے اس کا یہاں پر سٹیٹس یہ ہے تو اس کا مطلب اس طرح نکلے گا. ٹھیک، تو یہ کچھ چیزیں جو تھیں کہ جوائن ہو کے بعض دفعہ جو جیسے فار ایگزامپل الا ہے، الا کے ساتھ جب ہم کی ضمیر آئے گی تو ہم ہے ویسے تو، لیکن جب الا کے ساتھ جوائن ہوتا ہے تو یہ علی ہم بن جاتا ہے، یعنی کسرہ آ جاتا ہے انسٹیڈ آف دمہ. تو بس یہ اونلی فار دا فلو. اور جس طرح ابھی وہ بات ہو رہی تھی کہ یہ جو لا ہے لی کی فارم میں آتا ہے، لام کے نیچے یوزلی کسرہ ہوتا ہے، لیکن جب یہ کسی پروناؤن سے ملتا ہے تو یہ لام کے اوپر فتح آ جاتا ہے، جیسے لہم، لہن، لکا. ٹھیک ہے، تو یہ فتح آ جاتا ہے. دیٹس دی اونلی ریزن جسٹ فار دا فلو آف اٹ. ٹھیک، اس کا ایگزامپلس ہم نے دیکھی تھی، جیسے فار ایگزامپل والعصر. اب یہ واو کی وجہ سے عصر جو اسرو ہونا چاہیے تھا وہ اسری ہے. وائی؟ بیکاز دیر واز اے حرف آف جر. اچھا، ان کا ایک ساتھ آنا ضروری ہے، رائٹ beside each other، بیچ میں کچھ اور نہیں آئے گا. ٹھیک، تو ان الساعتی، ان از حرف آف جر اور اس نے ساعتی اس نے مجرور کر دیا ساعہ کو. فی ادنا، فی از اے حرف آف جر. اب ادنا کے اوپر تو فتح نظر آ رہا ہے، مگر چونکہ یہ نان فلیکسیبل ہے یہ شو ہی نہیں کر سکتا، بٹ ہمیں چونکہ پتا ہے کہ فی از اے حرف آف جر تو ہم کہیں گے ادنا اس وقت اس کا سٹیٹس جو ہے وہ مجرور ہے. لنا، ایک بات مجھے پوچھنی ہے اس میں کہ یہ جو من، فی، ان یہ ہیں، کیا یہ کبھی اٹیچ ہو سکتے ہیں؟ مطلب کس طرح؟ کیا مطلب اٹیچ؟ جیسے آپ جیسے واو ہے، واو کبھی اٹیچ نہیں ہوتا اپنے اسم کے ساتھ، لیکن کا ہوتا ہے، لا ہوتا ہے. تو اس طرح سے جیسے آپ نے کہا کہ فی، یہ من، یہ اٹیچ تو نہیں ہو سکتے کسی اسم کے دیکھو ساتھ؟ من آپ کو الگ ملے گا، جی، من آپ الگ. کو فی جوائن ہو کے آتا ہے. ان بھی آپ کو الگ ہی ملے، نہیں ان بھی جوائن ہوگا، ان ہم جس طرح آتا ہے.
جی اس طرح منہم بھی مطلب یا اٹیچ تو ہو الینا، سکتے ہیں. الینا کیا ہے؟ الینا الینا بھی ہے, الیکا بھی ہے, علیہم بھی ہے. تو موسٹ آف دیم صرف حتیٰ جو ہے نا, آپ کو حتیٰ جو ہے وہ اٹیچ نہیں ہوتا. دس از ناٹ فار اینی ادر ریزن, صرف یہ ہے کہ یہ اٹیچ ہو کے آ سکتے نہیں, مطلب اٹ وونٹ میک سینس. ادروائز جو اٹیچ ہو سکتے ہیں وہ اٹیچ ہو جائیں گے. ان میں سے جس طرح یہ بھی فار ایگزامپل, یہ بھی میں آپ کو ادھر تھوڑا سا سامنے اس کے بتا دیتی ہوں. جیسے یہ آئین جو ہے انہم, یہ آئین اٹیچ ہو گیا. ٹھیک اس طرح الیہم, یہ الا تھا جو الیہم بن گیا. ٹھیک تو اٹیچ ہو سکتے ہیں, لیکن واؤ تو چونکہ ویسے ہی ایز اے لیٹر اٹیچ ہو نہیں سکتا تو اس لیے اٹیچ نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے, کوئی اور ریزن نہیں ہے. اس کی ہم نے پھر ایکسرسائز بھی کی تھی, یہ ڈرل جو ہے, اینڈ آئی تھنک کہ یہ پیچھے جو نیچے والے رہ گئے تھے اس کو کوئکلی دوبارہ کر لیتے ہیں, تو یہ تھوڑا سا پریکٹس بھی ہو جائے گی. سو ہینڈ ریز کر لیں اپنا, کہ آپ نے اس میں یہ بتانا ہے کہ جار مجرور ہے کہ نہیں ہے, اور اگر ہے تو جار جو ہے یعنی کہ جو حرف ہے اس کو آپ انڈر لائن کریں, اور جو مجرور ہوا ہے اس کو آپ سرکل کریں. سو ریز یور ہینڈز, تاکہ یہ آپ کوئکلی سے ہم اس کو دوبارہ سے کر لیں انشاءاللہ تعالی. جی سائمہ. فی معزیل, فی معزیل, یہ پہلے تو بتائیے کہ یہ جار مجرور ہے کہ نہیں ہے. جی ہے. اوکے اس میں گڈ. جار جو ہے فی ہے. اور اس میں حرف آف جر کون سا ہے, یعنی جار کون سا ہے؟ جار فی ہو گیا. فی ہو گیا, گڈ. اور مجرور اور کیا ہو گیا؟ مزلین مجرور ہو گیا, اس میں کسرہ آ گیا. گڈ گڈ گڈ, ٹھیک ٹھیک, جزاک اللہ. جی عمرانہ. لکل ہمزتن, لکل ہمزتن, لکلی سوری لکلی ہمزتن. کلی میں جو لام ہوگا وہ جار ہوگا, گڈ گڈ گڈ. اور ہمزتن جو ہے وہ اسم ہے اور اس کو اس نے کسرہ دے دیا ہے. اچھا, اس میں آپ یہ دیکھیں کہ لام جس کے ساتھ اٹیچ ہوا ہوا ہے نا, اس نے جی جی اس کو مجرور کیا. یہ نیکسٹ والے کا تو وہ ہم چونکہ ہم نے ابھی کیا نہیں, اس کو آپ چھوڑ دیں بالکل. لیکن کلی اٹیچڈ ہے. جی جی جی, آئی گاٹ اٹ. تو کلی کا پھر جو لام ہے وہ پھر جو ہے وہ مجرور ہو گیا. لام از حرف آف جر اینڈ Yes. کلی از مجرور. ٹھیک ہے نا؟ کلی از مجرور. یس یس. جی جی جی, ٹھیک ٹھیک, گڈ گڈ. اچھا جی, جی عظما. انل انفالی, ان جو ہے اس میں جار ہو گیا, گڈ. انفالی جو ہے وہ مجرور. یہ حرف آف جر اور جار مجرور, اس کا مطلب ہے یہ ہے. گڈ گڈ. جی عالیہ. جی السلام علیکم. وعلیکم جی السلام. تلاہی ہے, تو اس میں تا جو ہے وہ حرف جر ہے, جی بالکل. اور پھر وہ اللہی جو ہے وہ پھر وہ بن جائے گا مجرور. مجرور, گڈ. اوکے گڈ, ٹھیک. اچھا جی, تو سب کی, ہاں آئی تھنک سب کی ویسے تو. سو بعد الذکری, ذکری بعد الذکری, اب یہ ہم ڈیفینیٹلی بعد جو ہے یہ ہم نے کوئی حرف آف جر بعد کا نہیں پڑھا. تو دیٹ مینس کہ بیکاز اب آلدو ذکری جر کی حالت میں ہے, بٹ اٹ از another fragment, it's not جار مجرور. why? because بعد کو ہم نے کوئی اس لسٹ میں نہیں دیکھا جو حرف آف جر کی لسٹ میں نے آپ کو دی ہے. ٹھیک, تو اس لیے یہ بات جو ہے یہ بعد الذکری, اٹ از ناٹ جار مجرور. سب کی باری آ گئی تھی نا, میں کسی کی باری کو اسکپ تو نہیں کر دیا میں نے. آئی تھنک کہ سب کی آ گئی تھی. جی. والعادیاتی, والعادیاتی, سو واو از اے حرف آف جر جس کی وجہ سے it is عادیاتی. اچھا, اس میں ایک چیز دماغ میں رکھنی, یوزلی کبھی کبھی شروع میں جب ہم ابھی نیا نیا کر رہے ہوتے ہیں تو ایک کنفیوژن ہو کے مسٹیک ہو جاتی ہے. العادیاتی, یہ کسرہ دیکھ کے ہم نے نہیں پہچانا کہ یہ مجرور ہے. کسرہ دیکھ کے نہیں پہچانا کہ یہ مجرور ہے. ہم نے یہ کس طرح پہچانا کہ یہ مجرور ہے, کہ ہم نے جو وہ مسلم چارٹ پڑھا ہوا ہے جس میں فیمنن چارٹ میں جو پلورل تھا وہ نصب اور جر والا آتن آتن, مسلماتن مسلماتن تھا جو فیمنن پلورل تھا. ٹھیک, تو یہاں پر یہ اس کا لائٹر ورژن ہے, آتی.
ہم نے یہ پڑھا تھا کہ آتن کو آپ نے لائٹ کرنا ہے تو اس میں سے ایک کسرہ ہٹا دیں گے تو آتی ہو جائے گا وہ. اور یہاں پر یہ آتی کیوں ہے؟ بیکاز آف الف لام. جب بھی ال لگ جاتا ہے کسی ورڈ پہ تو وہ پھر تنوین نہیں آ سکتی اس کے اینڈ میں. سو اٹ کین نیور بی المسلماتن، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، ال اور تنوین نیور دے کین نیور کم ٹوگیدر. سو یہاں پر یہ آدیاتی جو ہے یہ وہ مسلم چارٹ کو یاد رکھنے ہم نے کرنا ہے. کبھی دیکھتے ہی آپ نے یہ نہیں کہہ دینا کہ چونکہ واو تھا تو یہ کسرہ کی وجہ سے یہ مجرور ہے. نو، اٹ از مجرور بیکاز ہم نے یہ اینڈنگ کمبینیشن پڑھا ہوا ہے آتن کا. مسلماتن جو تھا وہ پلورل تھا، فیمنن، نصب اور جر دونوں میں ہو سکتا ہے. یہاں چونکہ واو از اے حرف آف جر تو یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ آدیاتی جو ہے یہاں پر مجرور ہے. ٹھیک، یہ بات کلیئر ہوئی ہے جو میں نے یہ کی ہے ابھی؟ جی اوکے، الحمدللہ. صحیح. تو کوئی کوشچن، اینی تھنگ دیٹ از ناٹ کلیئر یہ جو حرف آف جر اور مجرور کے بارے میں، کیونکہ ہم پھر نیکسٹ ٹاپک کی طرف انشاءاللہ چلیں گے. اینی تھنگ دیٹ از ناٹ کلیئر؟ اوکے ٹھیک. سو صرف اس میں یاد کیا رکھنا ہے کہ یہ باتا، کاف، لام، واو، من، ان، الا، علا، حتی یہ حروف جر ہیں. جب یہ ایک سینٹنس میں یا آیت میں آپ کو لکھے ہوئے نظر آئیں گے تو یہ اپنے بعد میں آنے والے اسم کو مجرور سٹیٹس میں کر دیں گے. اس میں صرف کنفیوژن اس وقت ہو سکتی ہے جب ایسا اسم آ جائے ان کے بعد جو اپنا سٹیٹس یا تو شو نہیں کر سکتا، یعنی یا تو وہ نان فلیکسیبل ہے یا وہ پارٹلی فلیکسیبل ہے، کیونکہ پارٹلی فلیکسیبل والے بھی اپنا جر سٹیٹس شو نہیں کر سکتے. جس طرح یہ ایگزامپل انہوں نے یہ جو دیا تھا چارٹ، اس میں آپ دیکھ لو، دوبارہ سے ایک ریویو ہو جائے گا. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو کہ جو یوسف، ورڈ یوسف از پارٹلی فلیکسیبل، تو یہ جر کی حالت میں بھی یوسفا ہی لگے گا، یہ یوسفی نہیں ہوگا کبھی. تو اگر یہاں لکھا ہو کہ کوئی بھی ایگزامپل دے دیں، ان یوسفا، تو اب ان ہمیں پتا ہے کہ یہ حرف جر ہے تو یوسفا ہیز ٹو بی مجرور، یہ صرف شو نہیں کر پا رہا. سو ان یوسفی نہیں ملے گا آپ کو، کسرہ کے ساتھ ورڈ یوسف نہیں ملے گا. ٹھیک، تو صرف یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ، اور یہ جینڈنگ کمبینیشن جو ہم نے آدیاتی ابھی کیا وہ میں یہ بات کر رہی تھی. مسلماتن جر میں مسلماتن ہوتا ہے، نصب میں بھی مسلماتن ہوتا ہے، تو اس کا لائٹر ورژن جو ہے وہ مسلماتی ہے، اسی لیے وہ العادیاتی ہوا ہے. ٹھیک ہے، اوکے. ناؤ اب جو ہم نے 3 فریگمنٹس پڑھنے نا، پہلا تو ہم نے پڑھ لیا حرف جر، جار اور مجرور. جار کیا ہے؟ جو حرف آف جر ہے، اور مجرور کیا؟ وہ اسم جس کو اس نے مجرور کر دیا ہے. اب ہم پڑھیں گے حرف النصب و اسمہا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرف آف نصب، یعنی جس طرح حرف جر تھا اس طرح حرف نصب ہوگا، اور یہ اپنے بعد میں آنے والے اسم کو نصب کا سٹیٹس دے دیتا ہے. یعنی، اور یہ جاننا کیوں ضروری ہے؟ بیکاز اوریجنلی ہر اسم کو رفع ہونا چاہیے. اب جب ہم پڑھ رہے ہوں گے قرآن تو ہر اسم ہمیں رفع کی حالت میں نہیں ملتا، اس میں بہت سے اسما کے اوپر کبھی نصب لگا ہوتا ہے، کسی فتحہ لگا ہوتا ہے، کسی کے نیچے کسرہ لگا ہوتا ہے. سو وی نیڈ ٹو نو دا ریزن فار دیٹ. تو اسی طرح حرف آف نصب جب کچھ حروف ہیں وہ جب آ جاتے ہیں تو وہ اپنے بعد میں آنے والے اسم کو نصب کا سٹیٹس دے دیتے ہیں. اس میں اور اس میں فرق صرف یہ ہے کہ حرف آف جر اور اس کا جو مجرور ہوا ہے یہ اس کا وہ ایک دوسرے کے بالکل ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اس والے فریگمنٹ میں یہ فرق ہے کہ حرف آف نصب اور جس اسم کو اس نے نصب کیا ہے ان کے درمیان گیپ آ سکتا ہے، مطلب ان کے درمیان اور بہت سارے کوئی ورڈز آ سکتے ہیں. دیٹ ڈزنٹ میٹر. ٹھیک ہے، یہ کیا کہتے ہیں جو اس میں بلکہ نے لکھا unlike the jar majroor the two parts of this fragment can have a long distance relationship. ٹھیک، یہ جب وہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ آتے ہیں تو اٹس ویری ایزی ٹو آئیڈینٹیفائی، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ یہ حرف آف نصب آیا اور یہ اس کا اسم آ گیا. بعض دفعہ وہ جب بیچ میں دوسرے لفظ آ جاتے ہیں دین آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، اور وہ ڈھونڈنا بہت ایزی ہے. تو ابھی ہم جب دیکھیں گے فار ایگزامپل ایک حرف آف نصب آیا، اب اس کے فوراً بعد آپ کو کوئی بھی اسم نہیں مل رہا نصب کی حالت میں، یو ول کیپ آن لوکنگ، اور پہلا حرف جو آپ کو نظر آئے گا نصب کے سٹیٹس میں
وہ اس حرف نصب کا اسم ہوگا. تو اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ ٹو آئیڈینٹیفائی, لیکن جس ہمیں پھر یاد یہ رکھنا ہے کہ اٹ ہیز ٹو کم آفٹر دا حرف آف نصب. ٹھیک, تو یہ چیز بیسیکلی یاد رکھنی ہے. ریمبر دیٹ ایوری حرف آف نصب نیڈس این اسم. یو ول نیور فائنڈ اے حرف آف نصب جو کہ بالکل یعنی اکیلا ہو. ٹھیک ہے, یہ چیز یاد رکھنی ہے. اگر کہیں حرف آف نصب آئے گا تو دیٹ مینس کہ وہاں پر اسم بھی آئے گا نصب ہوا ہوا, یہ اکیلا کبھی نہیں ملے گا آپ کو. اور حرف آف نصب جب ابھی ہم دیکھنے لگے نا, دیکھیے گا کہ یہ قرآن میں کتنے آتے ہیں. یہ تو بہت زیادہ ہم نے ان کو پڑھا, اسپیشلی a few of them. سو انا کتنی دفعہ دیکھا ہے ہم نے قرآن میں, بہت آتا ہے. انا کا مطلب ہوتا ہے certainly یا without a doubt یا بے شک. انا از بے شک. انا that یعنی یہ کہ. اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ دیکھو یہ انا از بے شک, انا از that یعنی کہ یوں کہ یا کہ. کا انا ایز دو, جیسا کہ. کا انا جیسا کہ. لیتا if only, یعنی یہ لیتا بیسیکلی آتا ہے جب انسان کہتا ہے نا کاش ایسا ہوتا, کاش میں نے یہ کر لیا ہوتا. تو یا لیتنی, آپ نے یہ سنا ہوگا قرآن کے اندر پڑھا ہوگا. تو یا لیتا جو ہے یہ جیسے جب کوئی افسوس کی بات کر رہا ہوتا ہے, کوئی غم کر رہا ہوتا ہے, کہتے ہیں کاش, یہ اس کے لیے آتا ہے. لیکن however, لیکن اردو کے لیکن سے بھی ملتا جلتا تھوڑا سا ہے تو دماغ میں رہ سکتا ہے. لیکن however, لیکن لا اللہ, اس کے بھی کیا معنی؟ سو دیٹ, ہوپ فلی, مے بی, شاید کہ. لا اللہ کیا؟ شاید کہ. لعلکم تفلحون, شاید کہ تم فلاح پا جاؤ. لعلکم تفلحون, یہ لا اللہ جو ہے یہ بھی اٹیچ ہو کے چونکہ پروناؤن کے ساتھ آ سکتے ہیں یہ والے اسم بھی, تو یہ آپ کو اب ریکگنائز کرنا ہوگا. بی انا, یہ بھی اس کا مطلب بھی ہے بیکاز, اس کی وجہ ہے. لی انا, اس کا بھی مطلب بیکاز ہے. یہ صرف ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کہاں اللہ تعالیٰ نے کیا یوز کیا ہوا ہے. ٹھیک, سو انا اس کو بھی یاد کرنا. انا, انا کا انا, لیکن لعل, بی انا, لی انا, لیتا. یہ جو اس میں سے بھی جو میں آپ کو اب اس میں جو میں ہائی لائٹ کر رہی ہوں وہ بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں, اور ان کو جو ہے وہ زیادہ کوشش کرنی ہے یاد کرنے کی. یاد تو سارے کرنے چاہیے, لیکن جو میں ہائی لائٹ کر رہی ہوں یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک, ان کو آپ نے ویسے تو سارے ہی کرنے تو زیادہ ایزی ہے, لیکن دیز آر دا ونس جو کہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں. سوری, یہ سارے ہی ہائی لائٹ ہو گیا. اینی ویز, اس کو آپ سارے کو ہی کر لیجیے, that's better. اس کو سارے کو کر لیجیے. سو استعمال کے لحاظ سے آپ کا جو ہے انا انا یہ زیادہ آتے ہیں. ٹھیک ہے, سو انا, انا کا انا, لیکن لعل, بی انا, پھر لیتا, لی انا. یہ لیتا اور لی انا جو ہے یا بی انا, یہ لیتا تو استعمال ہوتا ہے, بی انا اور لی انا جو ہے یہ ذرا کم استعمال ہوتے ہیں. اچھا, اب اس میں note that if the harf ends in a noon and it is followed by an attached pronoun that begins with a noon, the two noon can merge or remain separate. For example, inna plus ni can become inni یا innani. تو آپ کو قرآن میں دونوں ملیں گے. بیسیکلی وہ کیا کہہ رہے ہیں, اب اننا ہے اور اننا کو ایک اٹیچ پروناؤن نا کے ساتھ آنا ہے. اب اننا کا اپنا نون اور نا کا اپنا نون, تو دونوں جب کمبائن ہوں گے تو آپ کو اس فارم میں بھی مل سکتے ہیں. اننا, یا یہ الف آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ دونوں مل گئے. ٹھیک ہے, اننا. ٹھیک ہے, اور اس کو آپ کو یہ فارم میں بھی ملے گا, اننا, اننا, یا اننی, یا انی. ٹھیک, یہ بیسیکلی آپ, اور اگر ویسے رائٹ آف دا بیٹ اگر نہیں بھی پہچان ہوگی تو یہ آپ کو ٹرانسلیشن تو بتا ہی دے گی, مگر ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو ایزیلی ریکگنائز ہے. آپ یہ دیکھو کہ یہ جو انا ہے اس میں کوئی الف نہیں ہے, ان میں اٹس انا, ون حرکہ, اٹس ناٹ انا. ٹھیک, انا دیٹ مینس کہ یہ تو ہو گیا اکیلا کہ بے شک. لیکن اگر آپ کو اس فارم میں نظر آ رہا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس میں نا اٹیچ ہوا ہے. انا, بے شک میں یا بے شک ہم. انا, بے شک ہم. تو جس طرح ہم وہ پڑھتے ہیں نا, کون سا تھا, ہاں, انا للہ و انا الیہ راجعون.
سو انا للہ نہیں ہے وہ انا للہ انا اگر آپ اس کو لکھا ہوا دیکھیں اٹس انا سو اس کو چھوٹا نہیں پڑھنا اس میں انڈیڈ وی بے شک ہم انا للہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں مطلب اللہ کی طرف ہی ہم نے جانا ہے پھر انا للہ مطلب اللہ کے ہیں اللہ اونز اس اللہ نے بنایا ہمیں وَإِنَّا and indeed ہم بے شک ہم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے سو اس انا کو لمبا کرنا ضروری ہے ادروائز میننگ چینج ہو جائے گا ٹھیک تو قرآن میں پڑھتے ہوئے اس چیز کا بہت زیادہ ہمیں خیال رکھنا ہے یہ حرکات اسی لیے تجوید کبھی کبھی اس لیے جب اس پہ فوکس کیا جاتا ہے نا کہ کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو گناہ والی غلطیاں ہیں بیکاز دے چینج دا میننگ تو اس لیے یہ گرامر یہ جو عربی پڑھتے ہیں اس سے ہمیں اس میں بھی ہیلپ ملے گی بولتے وقت ہمیں پتا ہوگا ہم غلط بول رہے ہیں یا صحیح بول رہے ہیں ٹھیک تب جس طرح انہوں نے یہ اس جر کا بتایا تھا انہوں نے نصب کا بتا رہے ہیں کہ نصب کی حالت میں اگر سنگل اینڈنگ ساؤنڈ ہے فلی فلیکسیبل ورڈ ہے تو مسلمان اینڈنگ ساؤنڈ ہے نان فلیکسیبل ہے تو موسیٰ آپ کو موسیٰ ہی لگے گا یوسف آپ کو یوسف ہی ملے گا لیکن یوسفا ملے گا یوسفا از پارٹلی فلیکسیبل یہ نصب تو شو کر سکتا ہے یہ جر شو نہیں کر سکتا تو آپ اگر یوسفا لکھا ہوا دیکھیں گے تو اس سے پہلے دیکھیں گے کوئی حرف جر آیا ہوا ہے یا کوئی حرف نصب آیا ہوا ہے پھر آپ ڈیسائیڈ کرو گے کہ اوکے یہ حرف مطلب یہ جار مجرور ہے یا یہ نصب اور اس کا اسم ہے یہ آپ کو دیکھ کے پتہ چلے گا باقی یہ تینوں جو ہیں یہ جار مجرور مطلب حرف جر سٹیٹس اور نصب سٹیٹس تینوں کا یہ والا ایک جیسا ہی ہے مسلمینی مسلمینہ مسلمات اور دا پروناؤن یہ سب ایک ہی جیسے ہیں تو اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہم جس طرح شروع میں کوشچن آیا تھا نا کہ اگر نصب اور جر ایک ہی طرح کے ہیں تو پھر ہمیں پتہ کیسے چلے گا ایک طریقہ تو یہ ہے پتہ کرنے کا اگر ان سے پہلے حرف آف جر آیا ہے تو وہ اس وقت جر کے سٹیٹس میں ہے اگر ان سے پہلے حرف آف نصب آیا ہے تو وہ نصب کے سٹیٹس میں ہے the only difference between the two جار مجرور will be right after each other ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں chained together ان کو کوئی بریک نہیں کر سکتا نصب اور منصوب جو اسم ہیں وہ ان کے درمیان دوسرے اسم آ سکتے ہیں فعل بھی آ سکتا ہے حروف بھی آ سکتے ہیں بہت سے مطلب ان کے بیچ میں گیپ آ سکتا ہے they can have a long distance relationship تو وہ پھر ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا always نہیں ہوگا ایسا لیکن ہو بھی سکتا ہے ایسا اس کی ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں ان اللہ ان حرف آف نصب ہے the word اللہ is منصوب کیوں منصوب ہے ادروائز اگر یہاں پر حرف آف نصب نہ ہوتا تو یہ ورڈ اللہ جو ہے یہ رفع کی حالت میں ہونا چاہیے تھا because that's the original state but یہاں پر ان تھا بے شک اللہ اللہ تو اللہ ہوگا ان اللہ نہیں ہوگا ان اللہ ہی نہیں ہوگا ان with اللہ تو یہ اس کا اسم کہلائے گا کأن ہم نے ایک پڑھا کہ کأن جو ہے وہ بھی حرف آف نصب ہے ٹھیک کأن تو اس اب یہ کا جو ہے اٹس این اٹیچ پروناؤن اٹیچ پروناؤن جو ہے وہ نصب بھی ہو سکتی ہے جر بھی ہو سکتی ہے مگر یہاں چونکہ کأن آیا ہے so we will say that this is the attached pronoun جو کہ اس وقت نصب کی حالت میں ہے کأن کی وجہ سے کأن is the حرف of نصب اور کا is the اسم انّا is however یا انّا is کہ اب لہم جو ہے لہم is not حرف of نصب sorry لہم is not the اسم that is منصوب لہم تو جار مجرور ہے لیکن we look further تو اجرن ہمیں نظر آیا جو کہ نصب کی حالت میں ہے سو ہم کیا کہیں گے انّا is the حرف of نصب اجرن is the اسم of نصب اسم of انّا sorry اسمہا مجھے لکھا ہوتا ہے نا اسمہا meaning انّا is the حرف of نصب اجرن is the اسم of نصب اسم of انّا sorry اسم of انّا اس کو کہنے کا یہ طریقہ لیکن بہرحال this is only the jargon مطلب یہ لینگویج ہے you can مطلب آپ سمپلر لینگویج میں بھی بول سکتے ہیں you just need to be able to recognize کہ یہ ہے کیا سو یہاں انہوں نے ایگزامپل یہ کیا دی کہ دیکھیں بیچ میں ایک اور کمبینیشن آ گیا ہے لیکن ڈزنٹ میٹر ہم کیپ آن لوکنگ اور آگے جا کے آپ کو نظر آ گیا اجرن دیٹ مینس کہ انّا نے جس کو افیکٹ کیا ہے وہ ہے اجرن انّا نے اس کو افیکٹ نہیں کیا ٹھیک کوئی کوشچن ایک کوشچن ہے یہاں پہ بیچ میں کوئی اسم بھی آ سکتا تھا کیا اس لہم کے بجائے
इसम भी आ सकता है, फेल भी आ सकता है, कोई और हर्फ भी आ सकता है, प्रोनाउन भी, एनीथिंग कैन कम, एनीथिंग। तो अगर कोई और इसम भी आ गया यहाँ बीच में, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये इस वर्ड वाला इसम है या इस जो इससे अफेक्ट हो रहा है, या ये कोई दूसरा है? नहीं, उसका स्टेटस से पता चलेगा ना आपको। अगर पहला इसम मैंने कहना है कि जब आपने हर्फ ऑफ नसब को आइडेंटिफाई कर लिया, अब आप स्टार्ट लुकिंग फॉर द इसम जो कि नसब के स्टेटस में मिलेगा, तो पहला इसम जो आपको नसब के स्टेटस में मिलेगा वो इसका इसम होगा। अच्छा, सही, ठीक है ना, और उस ऑर्डर में जाएंगे हम, मतलब सीक्वेंस में जाएंगे, जो भी पहला इसम नजर आएगा। सही। मैम अगर वो वाले जो हमारे जो नाउन्स हैं जो कि नॉन फ्लेक्सिबल हैं, जकरिया या मूसा हैं, या फिर जो नॉन फ्लेक्सिबल प्लेसेस नेम है, तो फिर वो तो जो हमारे होते हैं वो एक ही स्टेटस शो कर रहे होते हैं। बिल्कुल, तो उसमें फिर आप उसमें देखो, हम कैसे देखिए, करेंगे? हाँ, उसमें ऐसे करेंगे कि अगर लेट्स से कि आप एक आयत पढ़ रहे हैं और उसमें आपको कोई हर्फ ऑफ जर मिला है, तो हर्फ ऑफ जर का तो आपको डायरेक्टली पता है कि अगर उसने किसी इसम को इफेक्ट करना है तो वो तो बिल्कुल उसके बराबर में होना चाहिए। तो अगर लेट्स से कि आपको हर्फ ऑफ जर फॉर एग्जांपल मिन नजर आ गया और उसके राइट आफ्टर आपको कोई नॉन फ्लेक्सिबल इसम नजर आ गया, अब चाहे वो शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपको पता है कि मिन जो है वो अपने बाद वाले इसम को मजरूर करता है, तो ये जो इसम आया है चाहे ये शो कर रहा है या नहीं, ये इस वक्त मजरूर है। ठीक है, एक तो ये किस्सा है। फिर अगर आपको कोई हर्फ ऑफ नसब नजर आया है एंड यू कीप लुकिंग और आपको कोई नसब की हालत में इसम नहीं मिला, लेकिन आपको एक नॉन फ्लेक्सिबल इसम मिल गया है, तो आप कहेंगे कि ये इसी का इसम है, अगर आपको नसब की हालत में कोई और इसम नहीं मिल रहा। राइट अवे मतलब अगर इसम आ रहा हो, जैसे फर्ज करें हमारे पास हर्फ ऑफ नसब आ रहा है, इसके बाद बीच में कुछ भी आया, लेकिन उसके बाद हमें लगा कि ये इसम है और मे नॉट बी इन 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 पर्टिकुलरली इन अ नसब फॉर्म, लेकिन बहरहाल वो अगर इसम है और किसी और फॉर्म में भी नजर आ रहा है तो वी मे कंसिडर कि ये उसी के साथ अटैच्ड होगा। जी जी, ऐसे ही होगा ना मैम? बिल्कुल बिल्कुल इस तरह ही होगा, until unless कि आपको कोई और इसम इन द नसब स्टेटस नजर आ जाए। अगर लेट्स से कि आपको एक नॉन फ्लेक्सिबल वर्ड मिल रहा है, लेकिन राइट आफ्टर दैट या थोड़ा सा उसके बाद आपको एक और इसम मिल रहा है जो नसब के स्टेटस में है, एंड इट हैज नो अदर रीजन टू बी इन द नसब स्टेटस, तो फिर वो इसम आपका इसका इसम है, फिर वो जो नॉन फ्लेक्सिबल वाला वर्ड है दैट इज समथिंग एल्स। ओ ओ ओ तो मैम ये आइडियली मतलब कितनी डिमार्केशन होनी चाहिए? जैसे पूरी एक आयत लिखी है तो उसे उस पूरी आयत के अंदर ही हमें उसे ढूंढना होगा? उस आयत के अंदर ही ढूंढना होता है, बाज दफा वो आयत के साथ कंटिन्यू भी नेक्स्ट आयत तक भी जा सकता है, बट यूजुअली इट इज विद इन द सेम आया। वो इंशाल्लाह आप देखो आहिस्ता आहिस्ता हम रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देंगे उसको, वो पता चल जाएगा आपको खुद ही। जज़ाकल्लाह। अच्छा, जब ये हम देख लेते हैं, ड्रिल कर लेते हैं, अपने हाथ आप रेज कर लो, तो इंशाल्लाह ताला इसको हम देख लेते हैं कि अब दिमाग में क्या रखना है कि हर्फ ऑफ नसब की पहले रिकग्निशन है और उसके बाद हमें कोई ऐसा इसम नजर आना चाहिए जो नसब के स्टेटस में है, तो फिर हम कहेंगे कि यस ये हर्फ ऑफ नसब व इस्मुहा, ये इसका इसम और ये हर्फ ऑफ नसब है। ठीक है, अदरवाइज अगर हमें वो क्वालिटीज नहीं मिल रही तो वी आर गोइंग टू से कि नहीं, ये इस वक्त नसब और इसम वाला फ्रेगमेंट नहीं है। ठीक है जी जी साइमा, अन तकूलू, अन तकूलू, पहले आप मुझे हर्फे बताएंगे नस्ब कि हो ये गया, फ्रेगमेंट है कि नहीं है। जी तकुलू। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओ, अब आ रही है? बाकियों को आवाज नहीं आ रही है। ओके, बाकियों को आ रही है आवाज? आपको आ रही है मेरी आवाज? आ रही है मैडम। अच्छा ओके ओके, जी साइमा मुझे आपकी आवाज आ रही है। हाँ, आ रही है। ओके जी जी, अन तकूलू। जी हाँ, अन, अन, अन जो है वो हरफे नस्ब होगी हमारे पास। अच्छा, आपकी आवाज ना आ जी, रही जा रही है, दोबारा तकुलू बोलिए। फिर जो है जी, अन जो हो गया हमारा हरफे नस्ब हो गया यहाँ पे। अच्छा, अन जो है ना, आप देखो उस चार्ट में आपको अन नजर आ रहा है, खैर आई नो अभी अभी किए हमने तो इतने याद नहीं हुए, इसमें अन्ना। जी जी ठीक है, जी जी, अन्ना। अन्ना, तो ये जो है ये है अन, सही, तो अन इज नॉट अ हर्फ ऑफ नसब, तो जब अन हर्फ ऑफ नसब नहीं जी है तो हमें फर्दर देखने की जरूरत ही नहीं है,
تو ہم اس کو سرکل کر دیں گے کہ یہ وہ فریگمنٹ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. جی عالیہ. جی لیتنی میں لیتا تو حرف نصب ہے بالکل تو ٹھیک. اس لیے مطلب یہ تو ہوگا, لیکن نی جو ہے وہ نصب کے فارم میں نہیں ہے. اچھا کیوں نہیں ہے نصب کے فارم میں؟ کیونکہ اس میں وہ آ رہا ہے کسرہ آ رہا ہے, تو یہ اس وجہ سے میرے خیال میں یہ نی جو ہے وہ نہیں ہوگا. اچھا اس میں آپ تھوڑا سا یاد کریں, بیکاز نی جو ہے وہ ایک اٹیچڈ پروناؤن ہے اور یہ نصب اور جر دونوں کے لیے ہو سکتی ہے, بلکہ اسپیشلی نی جو ہے وہ نصب کے لیے ہی ہوتی ہے, یہ جو ہے وہ جر کے لیے ہوتی ہے. تو اسی لیے میں نے کہا تھا نا, جس طرح میں نے آتن کی بات کی تھی کہ اس کو ہم نے کسرہ دیکھ کے نہیں پہچاننا, پروناؤنز یا وہ چیزیں جو ہیں ان کو ہم نے ویسے دماغ میں رکھنا ہے. تو نی از این اٹیچڈ پروناؤن, so it is in the nasab status because laita is a harf of nasab. ٹھیک ہے صحیح, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یہ فریگمنٹ لیتنی از نصب اور اس کا اسم ہے, یہ اسم بھی ساتھ میں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اوکے گڈ. جی اوکے جی طیبہ. انہم. جی انہم فریگمنٹ ہے, اس میں انا جو ہے وہ حرف نصب ہے اور ہم جو ہے وہ نصب اسٹیٹس میں اس کا اسم ہے. اوکے اینڈ اٹ ہم از این اٹیچ پروناؤن جو کہ نصب یا جر اٹیچ پروناؤن تو اس لیے نصب میں. جی یہاں پر نصب میں. گڈ گڈ ٹھیک, بالکل ٹھیک. جی عظما. لہو ولین. لہو ولی. جی لہو تو یہ تو جر ہوا. تو یہ فریگمنٹ ہے کہ نہیں ہے؟ فریگمنٹ تو ہے لیکن نہیں آئی مین حرف آف نصب اور اس کا اسم والا فریگمنٹ ہے کہ نہیں ہے؟ حرف آف نصب نہیں. اوکے تو یہ وہ فریگمنٹ ہے ہی نہیں, کیونکہ ہم ابھی تو ہم نے حرف آف نصب وہ اسمہ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں نا, تو اس کا مطلب یہ فریگمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں بات ختم ہو گئی. جی گڈ. جی عمرانہ. لیعلم اللہ. میم لیعلم بھی جو ہے وہ ہمارا حرف نصب تو نہیں ہے. نہیں ہے. لی از ناٹ اے حرف آف نصب, تو جب وہی نہیں ملا آپ کو تو آگے تو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی 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 ٹھیک ہے, تو دیٹ مینس کہ یہ بھی وہ فریگمنٹ نہیں ہے. جی ٹھیک. اچھا جی سب کی اینی ویز وی کین اسٹارٹنگ. سو جی عالیہ. ان الصفا والمروۃ. ان الصفا والمروۃ. جی ان یہاں پہ ہے حرف نصب ہے. گڈ. اور اس کا پھر صفا بھی اسم ہے اور وہ ہو سکتا ہے. اور والمروہ تو اور کے ساتھ ہمارے خیال سے شاید یہاں واؤ جو ہے اور کے معنی میں ہو رہا ہو کہ صفا اور مروہ دونوں, صفا اور مروہ دونوں آئی تھنک اسم میں آ جائیں گے نصب کے ساتھ. گڈ. اور یہ چیز بس یہاں سے آپ نے یاد کیا رکھنی ہے کہ چاہے یہ آتی تو لیٹر, ہم نے تو لیٹر آن پڑھا تھا جب ہم پڑھ رہے تھے, انہوں نے آگے جا کے بتایا تھا, بٹ یہ دس از سم تھنگ کیونکہ یہ ایگزامپل آ گئی ہے تو ایک دماغ میں رکھ لیں. ریویو ہم لیٹر آن بھی کریں گے. حرف آف نصب ہو یا حرف آف جر ہو, اگر وہ واو کے ساتھ یعنی اور والا واو, اینڈ والا واو, اینڈ کر کے کنیکٹڈ ہے تو دیر کین بی کنیکٹڈ ٹو 10 اسمس, اور وہ 10 کے 10 جو ہے نصب کی حالت میں ہو سکتے ہیں, اور ان کا ایک ہی حرف آف نصب ہوگا اننا. سو ان الصفا والمروۃ. اننا از انڈیڈ صفا اور مروہ. یہ صفا اور مروہ دونوں ٹوگیدر ہیں, تو دونوں ہم کہیں گے کہ یہ دونوں اسم ہیں اننا کے. اسی طرح حرف آف جر میں بھی ہو سکتا ہے, اگر کبھی ایگزامپل آئے گی تو میں آپ کو بتا دوں گی. جسٹ کیپ دس ان مائنڈ کہ جب بھی یہ کنیکٹر والا واو اگر آ رہا ہے تو وہ سیم سٹیٹس جو ہے کنٹینیو ہوگا. سیم سٹیٹس کنٹینیو ہوگا, چاہے وہ حرف آف جر والا سٹیٹس ہے یا حرف آف نصب والا سٹیٹس ہے, وہ اٹ ول اسٹل کنٹینیو. اس کے آگے ہم ایڈ کرتے رہیں. جیسے مطلب ایگزامپل خیر میں قرآن کھولیں گے نا انشاءاللہ تو اس وقت میں آپ کو بتاؤں گی. سو دس از سم تھنگ ٹو ریمبر انشاءاللہ تعالی. جی جی عظما. کأنہم. جی اس میں کا انا جو ہے وہ نصب ہے, حرف نصب ہے, اور ہم جو ہے وہ پروناؤن ہے, تو وہ اس لیے یہ جر ہوا. جرنی. سوری نصب. یس گڈ. جی عمرانہ. لعل الساعۃ.
लअल्ला साता में लअल्ला जो है वो हरफ नसब हुआ और फिर उसने जो है अस्साता को जो है वो नसब का स्टेटस दे दिया. गुड गुड गुड. सो ये नसब और इसम वाला मैं एक स्टेटस. सवाल पूछूं, थोड़ी जी, सी जी, कंफ्यूजन है मुझे. फर्ज करें कि ये साता जो है वो दो तरह से, मतलब नसब और जर के स्टेटस में साता ही प्रेजेंट होता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज आई डू नॉट नो द वोकैबुलरी राइट नाउ मच, तो आई मे नॉट बी एबल टू सेइंग इट राइट. लेकिन बहरहाल अगर फर्ज करें ये इस तरह है, तो बिकॉज ऑफ ला अल्लाह नाउ आई एम श्योर दैट इट्स गोना बी इन अ नसब स्टेटस, राइट. यस यस बिल्कुल ऐसे ही होगा ना. और अगर फर्ज करें कि ये साता जो है वो साती होता, मतलब अगर ये इस तरह रिप्रेजेंट हो रहा होता किसी जगह पर, पी इन नसब और अजर स्टेटस, तो तब भी ला अल्लाह के साथ फिर वो जो है वो साती होता, तब भी वो नसब के स्टेटस में ही है ना. वो फिर लाअल्ला होता ना, वहां पर फिर वहाँ ला अल्लाह ना होता. लाअल्ला नहीं होगा, अच्छा. फिर वहां कुछ और होगा. फिर वहाँ कुछ और. हाँ, ठीक है. क्योंकि लाअल्ला जो है वो नसब ही करता है, क्योंकि ही यही है. ठीक है ना. तो अगर आपको किसी और स्टेटस में नजर आ रहा है, दैट मींस कि वो लाअल्ला का इसम नहीं है. ठीक है. ठीक है. ओके जी. जी तैयबा, इन हुआ. ये नहीं है क्योंकि इसमें इन है, बिल्कुल. तो जब वो है ही नहीं हर्फ नसब तो हम इसको नो आगे करेंगे. देखने की जरूरत है. गुड गुड गुड. अच्छा जी. जी आई थिंक किसने नहीं बताया. उस्मा आप बताइए. वलाकिन्ना अक्सरन नासी. जी, इसमें लाकिन्ना जो है वो हर्फ नसब है, बिल्कुल ठीक. और मेरे ख्याल में नासी को इसने दिया है. अच्छा, अगर हर्फ ऑफ नसब है तो दैट मींस कि उसको इसम को क्या बनाना है, कौन सा स्टेटस देना है? नसब. नसब. तो कौन सा इसम आपको? अक्सरा. हम्म अक्सरा. अक्सरा. क्योंकि अक्सरा आपको नसब के स्टेटस में नजर आ रहा है ना, नासी तो जर के स्टेटस जी में. सही इसलिए सही. इसने अक्सरा को मंसूब कर दिया, तो ये फ्रेगमेंट है. जी. ठीक है. गुड गुड जी. अच्छा, किसकी दो दफा बारी नहीं आई है मुझे, क्योंकि बिल्कुल भूले जा रहे हैं, क्योंकि वो हैंड पहले के भी रेज हुए हैं. अगर किसी की दो दफा बारी नहीं आई है तो प्लीज आप अनम्यूट करके मुझे बता सकते हो. और अगर सबकी आ गई, जी मेरी नहीं आई है. नहीं आई है. ओके ओके. सो इन्ना अलैका लानता. हाँ जी जी बताइए. इन्ना जो है ये हरफ नसब हो गया. अलैका ये पता लगा वैसे. नहीं, इन्ना जो है वो हर्फ ऑफ नसब तो ठीक हो गया. आगे आपने क्या कहा है? मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी. जी जी मुझे भी नहीं आ रही थी. जी हाँ, इन्ना जो है हमारे पास आ गया, हरफ हाँ, नसब हो गया. ठीक है. अलैका इसमें आगे जाके अलैका लाता. जी पता है. अच्छा, और इसमें आप थोड़ा सा देखो, गौर करें आप. अलई का जो है ना, ये जार और मजरूर है. अला इज द हर्फ ऑफ जर, का इज द जी अटैच प्रोनाउन, तो अलई का, तो ये तो हो नहीं सकता. देन वी विल लुक फर्दर. आपको देखो एक और इसम नजर आ रहा है फतह के साथ. सो इन्ना का जी इसम लानता है. ठीक ठीक जी है. ठीक. ठीक है ना, ये लानता. जी ओके गुड. ये इन्होंने एग्जाम्पल दिए ये दिखाने को कि बीच में इनके और भी कुछ वर्ड या कुछ फ्रेगमेंट्स आ सकते हैं. एंड इट डजंट मैटर. आपको बस पहचान आनी चाहिए कि नसब स्टेटस है कि नहीं है, वो हमने देखना है. लास्ट वाला जो है इन्ना हाजा, अगेन इन्ना इज अ हर्फ ऑफ नसब, तो ये तो मुझे पता है कि डेफिनेटली हर्फ ऑफ नसब है. तो इसके बाद आने वाला इसम जो है वो नसब होगा ही होगा. हाजा जो है ये इस्मुल इशारा, इसको कहते हैं, पॉइंटर वर्ड है ये नॉन फ्लेक्सिबल होता है, ये शो नहीं कर सकता अपना स्टेटस. लेकिन चूंकि यहाँ इन्ना लगा हुआ है तो वी आर गोइंग टू से कि ये इस वक्त नसब के स्टेटस में है. ठीक है, ये इस वक्त नसब के स्टेटस में है, तो हम कहेंगे कि ये फ्रेगमेंट नसब हर्फ ऑफ नसब व इस्मुहा वाला फ्रेगमेंट है. ओके, हम बिफोर गोइंग टू द कुरान आप मुझे बताओ इस एग्जांपल से या डेफिनेशंस जो हमने की हैं, कोई कंफ्यूजन है तो वो उसको हम अभी क्लियर कर लें इंशाल्लाह. अच्छा, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो इंशाल्लाह हम आगे भी बढ़ सकते हैं. लेट मी जस्ट ओपन द कुरान.
ओके, जो भी पेज आगे सामने खुल गया है मैं उसी पे चल रही हूँ. अब हमने सिर्फ और सिर्फ ढूंढना है हर्फ ऑफ नसब. हर्फ ऑफ नसब कौन से हैं? इन्ना, अन्ना, का अन्ना, लाकिन्ना, लैता, लअल्ला, बी अन्ना, ली अन्ना, ये जो भी है आपको ये याद रखने हैं, ये इनको हमने ढूंढना है. ठीक है, चलते जाएंगे. इन्नकुम, इन्नकुम, ये इन्ना जो है हर्फ ऑफ नसब. कुम इज द अटैच प्रोनाउन, और हमें पता है कि जो अटैच प्रोनाउन है वो नसब या जड़ दोनों हो सकती है, लेकिन यहाँ चूंकि ये इन्ना से अटैच्ड है, दैट मीन्स यहाँ इसका स्टेटस जो है वो नसब है. इन्नकुम, इंडीड यू ऑल, बेशक तुम सब. ठीक, इन्नकुम. इन्नहुम, ये इन्ना जो है ये हर्फ ऑफ नसब. होम इज द अटैच प्रोनाउन, अगेन ये नसब और जर दोनों हो सकती है. यहाँ पर चूंकि हर्फ ऑफ नसब जॉइन है इसके, तो हम कहेंगे यहाँ पर इसका स्टेटस नसब है इस वक्त. इससे धोखा नहीं खाना. इन इज नॉट अ हर्फ ऑफ नसब, उस पे शद्दा होना चाहिए. इन्ना या अन्ना, ये दोनों शद्दा के साथ हैं. और मैं अगर कोई मिस कर दूं तो मुझे, अच्छा यहाँ आप ये हत्ता देख रहे हैं, बट अच्छा हत्ता तो हर्फ ऑफ नसब वाला है. इंशाल्लाह दैट्स ओके, दैट्स ओके, वी डोंट हैव. सामने आएंगे. इन्नकुम अगेन. अच्छा ये भी डिफरेंट चीज है. का अल्लम ये अलग चीज है, का अन्ना नहीं है. ये भी दिमाग में रखना है. का अन्ना हम ढूंढ रहे हैं, अगर अगर हर्फ ऑफ नसब ढूंढना है तो का अन्ना होना चाहिए उसको. अन्ना. आयत नंबर 94 में लअल्लहुम है. ओह मैंने मिस कर दिया. या एग्जैक्टली, लअल्लहुम. लअल्ला इज अ हर्फ ऑफ नसब. हुम को इसने इस वक्त मंसूब किया हुआ है. लअल्लहुम, ताकि वो, शायद के वो. ठीक है, लअल्ला इज अ हर्फ ऑफ नसब. इधर अन्ना इज अ हर्फ ऑफ नसब. अहला इज मंसूब. अन्ना, अहला, इन्ना, अन्ना, का अन्ना. ठीक है, तो ये वाले वर्ड है. तो अन्ना इज हर्फ ऑफ नसब, इस वजह से अहला इधर नसब की हालत में मिल रहा है हमें. ठीक है. अच्छा ये लाकिन है, दिस इज समथिंग डिफरेंट. लाकिन्ना नहीं है ये, इसलिए इससे कंफ्यूज नहीं होना. हर्फ ऑफ जर बहुत होते हैं, तो मतलब वो क्योंकि वो कनेक्टर्स हैं बेसिकली, इसलिए वो बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएंगे. हर्फ ऑफ नसब जो है मखर हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा, बट इन्नी, इन्ननी की जगह इन्नी. वो हमने पढ़ा था ना कि ये बेसिकली ये क्या है, इन्ना प्लस नी. इन्होंने इसको ज्वाइन करके जब लिखते हैं तो इन्नी, इन्नी. ठीक है, तो इन्नी इज नसब, हर्फ ऑफ नसब और उसका इस्म. इट कैन, यानी दोनों तरीके से लिखा जाता है. इन्ननी भी लिखा जाता है और इन्नी भी.
Inna hadha. Inna hadha. Again, inna is a harf of nasab. हाजा चूंकि एक पॉइंटर वर्ड है और ये पॉइंटर वर्ड जो हाजा है ये नॉन फ्लेक्सिबल है, ये शो नहीं कर सकता, तो इस वक्त ये लग तो हमें रहा है कि मतलब जो भी लग रहा है, हालांकि इस पे है फतहा, बट यहाँ रीजन ये नहीं है. फतहा जो है इसलिए है कि दिस इज हाउ द वर्ड इज रिटन. ये अपना स्टेटस शो नहीं करता. ये अगर इससे पहले कोई हर्फ ऑफ जर आएगा तब भी ये हाजा होगा, और अगर ये रफा की हालत में होगा तब भी ये हाजा होगा, और अगर ये हर्फ ऑफ नसब के साथ आया तब भी हाजा होगा. लेकिन हमने चूंकि हर्फ ऑफ नसब देखा है, दैट मीन्स वी हम कहेंगे कि यहाँ पर इसका स्टेटस जो है वो इस वक्त नसब का है. इन्ना लन. अच्छा, अब यहाँ से आप देखो, ये हमने रिकग्नाइज किया इन्ना एज हर्फ ऑफ नसब. इन्ना जो है यानी हर्फ ऑफ नसब जो है विदाउट एनी रीजन नहीं आ सकता. यानी कभी ये नहीं होगा कि हर्फ ऑफ नसब तो है लेकिन उसका इसम नहीं मिल रहा आपको, ऐसा नहीं होगा. हाँ, वो लेटर ऑन आ सकता है. अब हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड तो जार मजरूर है, दैट मीन्स ये इसका इसम नहीं है. उससे हम जो नेक्स्ट हम देखें तो हमें क्या नजर आ रहा है, ला अजरन. ला अजरन. अजरन जो है ये हमारा नसब के स्टेटस में है, तो हम क्या कहेंगे कि इन्ना का इसम जो है वो अजरन है. इला तो एक अटैच्ड हरफ है, ये इंशाल्लाह लेटर ऑन पढ़ेंगे हम. अजरन. अजरन इज द हर्फ ऑफ इन्ना. एक सेकेंड, यहाँ पे भी तो लाम है, ला आ रहा है, तो ये भी वो जैसे लाम तो हम लोगों का उसमें आता है ना जी, मगर वो जर, हर्फ जर. नहीं, दैट्स नॉट द ओनली लाम. हर्फ ऑफ जर वाला लाम के अलावा भी ग्रामर में लाम है, तो वो मैं इसलिए कह रही हूँ हमने किया नहीं. और वो मैंने आपको एक चीज दिमाग में रखे, वो वाला लाम जब किसी प्रोनाउन से अटैच होके आता है तब उसके ऊपर फतहा होता है, अदरवाइज वो कसरा के साथ आता है. तो अजरन तो कोई प्रोनाउन नहीं है, और यहाँ पर ये लाम फतह के साथ है, दैट मींस कि ये वो वाला लाम नहीं है, ये हर्फ जर वाला लाम नहीं है. नहीं है जी. ठीक है. वरना ये इसको फिर अगर ये हर्फ, सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर ये हर्फ ऑफ जर वाला लाम होता तो यहाँ अजरिन होना चाहिए था, क्योंकि अच्छा, लेकिन वहाँ पे भी तो लना है ना, तो ना मतलब जब फतह के साथ है, तो अब हमें अभी अगर नहीं पता कि अजरन जो है वो अजरिन हो सकता है कि नहीं, तो इस वजह से. नो, बट यू नीड टू रिमेम्बर कि ना इज अ प्रोनाउन. हम सिर्फ प्रोनाउन की बात करें. प्रोनाउन के साथ वो लाम के ऊपर फतह आएगा, सिर्फ प्रोनाउन के साथ. ठीक है, प्रोनाउंस आपने सारी याद की हुई है, तो अब अजरन आपको पता है कि प्रोनाउन नहीं. एक और चीज ये है कि अगर आपको ये कंफ्यूजन हो ही जाए कि पता नहीं, हो सकता है कि ये कोई मतलब जी कि ये जर नहीं शो कर सकता अगर, लेकिन उसके लिए मैं आपको बताऊं एक क्लियर साइन, अगर कोई पार्टली फ्लेक्सिबल वर्ड है उसके ऊपर तनवीन भी नहीं आ सकती. ओके, ठीक है. तनवीन अगर आ रही है तो वो बता रहा है आपको कि ये फुली फ्लेक्सिबल वर्ड है. सही, ठीक है. तो इसलिए ये इसका अजरन जो है इन्ना का इस्म है. इन्ना और इसका इस्म हमें जो है वो अजरन मिला है. ठीक. सो अच्छा, यहाँ पर फिर आगे चलते जाएं. इन्नकुम. इन्ना अगेन हर्फ ऑफ नसब और कुम इज द अटैच्ड प्रोनाउन. इन्नकुम. अच्छा जी, आगे चलते जाएं. इन्ना अगेन इन्ना, और उसके बाद आ गया हाजा. हाजा कैन नॉट शो, तो लेकिन ये हाजा इस वक्त नसब के स्टेटस में है. अब अभी देखें आलिया, मैं यहाँ पर एक और चीज बता. जैसे अब ये है ना जो लाम, अब ये लाम भी तो आ रहा है लेकिन ये लाम भी हर्फ ऑफ जर नहीं है. ठीक है, ये दूसरा लाम है. ला जी, ठीक है जी. अच्छा, अब यहाँ देखिए इन्ना, इसमें भी अभी नहीं है, इसको भी छोड़ दें. इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून वमा तनक़िमू मिन्ना. इसको मैं आपके लिए ढूंढूं पहले, फिर उसको नहीं, इसको भी छोड़ दें यहाँ पर. इसको भी नॉट गोइंग टू डू दिस वन. There is something else going on here. यहाँ पर इसको हमने अभी नहीं देखना है, जो this is something else. अच्छा,
یہ والا اننا از فائن. اننا یہ کون سا اننا ہے؟ جو اننا پلس نا. اگین میں لکھ دیتی ہوں اننا پلس نا, یہ اس سے مل کے اننا. اننا کیوں بنا؟ اور آگے آپ یہ دیکھیں جو اس سے اس کا اسم ہے وہ فوقا. آگے فوقا جو ہے وہ اٹیچ ہو گیا, اٹیچ پروناؤن اس کے ساتھ ہے, بٹ ہم نے دیکھنا ہے اسم کو, اسم از ان دا نصب اسٹیٹس. اس کا کیا ریزن ہے؟ ریزن یہ ہے کہ یہاں پر اننا تھا. باقی اس کو ابھی آپ پوچھنی تھی, دونوں چیزیں. جی جی سوری, یہ اننا جو ہے یہ پورا حرف آف نصب اور اس کا نہیں ہوگا, یہ نا پروناؤن والا نا پروناؤن نہیں کے ہے؟ ساتھ. بالکل پروناؤن کے ساتھ ہے, پروناؤن بھی نصب میں, لیکن یہ آگے بھی نصب. خیر اینی ویز وہ دونوں بھی نصب ہو رہے ہیں, لیکن اس کو چھوڑ دیں, مجھے شاید اس کو مینشن بھی نہیں کرنا چاہیے. ایک سیکنڈ, اس کو ہم رہنے دیتے ہیں. اننا یا اٹس فائن. اننا وہ اننا از دا حرف آف نصب, نا از دا پروناؤن جو کہ اٹیچڈ ہے, اور اٹیچ پروناؤن جو ہے وہ نصب اور جر دونوں ہو سکتی ہے. یہاں پر یہ نصب ہوگی, وائی بیکاز آف اننا. ٹھیک ہے, اننا. آگے اچھا یہ اننا آ رہا ہے, یا نیکسٹ اس میں آ گیا الارضا. یہ اردا کیوں ہے؟ بیکاز آف دس اننا. یہ اننا از اے حرف آف نصب, اور اس کی وجہ سے یہ نیکسٹ جو آ گیا یہ الارضا ہو گیا. الارضا بیکاز آف اننا. جی لعلہم. So لعل is a حرف of نصب and hum یہ pronoun ہے. It cannot show the change, لیکن یہ ہمیں پتہ ہے نصب یا جر دونوں ہو سکتی ہے. تو یہاں لعل کی وجہ سے this is یہاں پر یہ نصب ہے. ٹھیک. اچھا اگین یہاں اننا is a حرف of نصب. ماں جو ہے اس کو ہم نے ابھی پڑھا تو نہیں, لیکن یہ ماں کہلاتا ہے. میرے دماغ سے نام نکل کے دیکھو, یہ ماں اس میں موصول کہتے ہیں اس کو, بھلا ہم نے کیا نہیں. اینی ویز ماں جو ہے یہ نان فلیکسیبل ہے. یہ ہر سٹیٹس میں, اس کے سٹیٹس تو تینوں ہوتے ہیں, نصب جر اور رفع, لیکن یہ شو نہیں کر سکتا. جس طرح میں نے آپ کو اسم الاشارہ حاذا کا بتایا ہے کہ حاذا بھی آپ کو ایک ہی فارم میں نظر آتا ہے, لیکن یہاں چونکہ اننا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ اس کے اٹیچ ہو کے آ رہا ہے. آف کورس یہ اس کا اسم ہے, یہ اٹیچ ہو کے اس کے ساتھ آ رہا ہے, یہ اس کا اسم ہے, یہ نصب کے سٹیٹس میں ہے, یہ صرف شو نہیں کر سکتا. ٹھیک. لیکن از a حرف آف نصب. اکثرا از منصوب بیکاز آف لاکنہ کے بعد اسم آ گیا جو کہ نصب کے سٹیٹس میں ہمیں مل رہا ہے. اس کا کوئی اور ریزن یہاں پر نہیں نظر آ رہا نصب ہونے کا. So this is the reason کہ لاکنہ آیا ہوا ہے, that's why یہ اکثرا ہے. ورنہ اگر یہ لاکنہ نہ ہوتا it would have been اکثروہم, یعنی اس کو رفع کے سٹیٹس میں ہونا چاہیے تھا. ایک آدھ اور دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ, then we are going to stop. بِأَنَّهُمْ, یہ بِأَنَّ اگین حرف آف نصب. یہاں پر ہم جو ہے نصب کے سٹیٹس میں ہے. بِأَنَّهُمْ, بس ایک چیز جو آپ کو یاد رکھنی ہے نا وہ یہ رکھنی ہے کہ you should be able to recognize pronouns at least. آپ کو pronoun اس طرح یاد ہونی چاہیے کہ جہاں آپ لکھا ہوا دیکھو you recognize them. تو جب آپ pronoun کو recognize کرنا شروع کر دیں گے تو پھر یہ اور ایزی ہو جائے گا حروف کو یاد رکھنا کہ حرف آف جر اور حرف آف نصب یہ دو ہی ہیں حروف جو فی الحال اسم سے ریلیٹڈ ہیں. آگے جب ہم انشاءاللہ فعل کو پڑھیں گے تو اس میں کچھ اور دوسرے حروف آتے ہیں, بٹ وہ صرف ان کا افیکٹ صرف فعل پہ ہوتا ہے, اسم پہ نہیں ہوتا. اسم سے ریلیٹڈ یہی دو حروف ہیں, حروف نصب اور حروف جر. ان کو آپ نے یاد کر لینا ہے, ان کو ریکگنائز کرنے کی عادت پڑ جائے گی آپ کو جب آپ ان کو دیکھ کے دیکھیں. جس طرح ہم جبھی حرف آف نصب ڈھونڈ رہے تھے مگر کتنے حرف آف جر ہمیں نظر آتے گئے راستے میں, تو دے آر ویری کامن. اس کو پڑھ کے اور اس کا میننگ بھی آپ کو یاد ہو جانا چاہیے
اور اس کو ریکگنائز بھی آپ کو کرنا آنا چاہیے انشاءاللہ. ٹھیک, تو اس کو یہیں پر اسٹاپ کریں گے. کسی کا کوئی کوشچن ہے تو گو ہیڈ پلیز انشاءاللہ, ورنہ پھر میں اس کو یہاں پر اسٹاپ کر دوں گی. آئی ہوپ ایک چیز اور کہ آپ لوگ آلدو میں نے یہ اس کا لنک تو شیئر کیا ہوا ہے پی ڈی ایف جو اس بک کا, آپ نوٹس ضرور کوئی نہ کوئی لے رہے ہوں, ضرور نوٹس لے رہے ہوں. بعض دفعہ وہ چیز زیادہ کلک کرتی جو اپنے ہاتھ سے ہم لکھتے ہیں وہ زیادہ ہمیں سمجھ آ جاتا ہے. ٹھیک, تو وہ ضرور آپ لے رہے ہوں. اور اگر اس کے علاوہ کوئی بھی کوشچن میں انشاءاللہ شیئر کروں گی, ایک کوئی ایکسرسائز یا تھوڑا سا ہوم ورک کہہ لیں, اس کا آپ کے پاس پورا ویک ہوگا اس کو کرنے کا, کہ یہ جو ہم نے ابھی 2 فریگمنٹس کیے ہیں ان سے ریلیٹڈ انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس کو ہم اینڈ کرتے ہیں. جی, کوئی کوشچن ہے؟ نہیں میم, جزاک اللہ. وَإِيَّاكِ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا.